بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين. تو آج ہم الحمدللہ سے 13ویں حدیث پہ سرسری نظر ڈال لیتے ہیں. الحمدللہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. تو اس میں ایک اہم پہلو ہمارے دین کا سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مومن جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر بھی دیکھیے لٹرلی اگر مطلب لیں گے تو غلط ہو جائے گا. یہاں پر لٹرلی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایمان والا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ کامل ایمان والا شخص نہیں ہو سکتا جو خود کے لیے پسند کر لے اور اپنے بھائی کے لیے کچھ الگ پسند کرے. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے. اب یہاں پر بھائی سے مراد کیا ہے؟ تو کچھ علماء فرماتے ہیں کہ صرف مسلمان بھائی مراد ہیں یہاں پر، لیکن اکثر علماء بولتے ہیں کہ مسلمانوں کے علاوہ جو انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں تو غیر مسلم بھی شامل ہو جاتے ہیں اس میں. ہمارے جو بھی ملنا جس سے بھی ہو تو اس میں غیر مسلمان بھی شامل ہو جاتے ہیں. انسانیت کے تحت وہ ہمارے بھائی ہیں اس اعتبار سے بھی. تو جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہیں کرتا جو وہ خود کے لیے کرتا ہے، جب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو اس ضمن میں ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا کہ آپ شدید طبیعت خراب ہو گئی تھی، آپ کی ناساز ہو گئی تھی. تو ناسازگی کے بعد پھر طبیعت واپس جب بہتر ہوئی، شفا یاب ہوئے، تو انسان کو تھوڑا سا دل چاہتا کچھ اچھا کھانا اور اچھا پینا. تو آپ مچھلی کھانے کی طلب ہوئی آپ کو. تو اب مچھلی تو وہاں پر ملتی نہیں کیونکہ مدینہ کوسٹل ریجن نہیں ہے. مدینہ میں کہاں سے مچھلی ملے گی؟ تو وہ دور سے منگانی پڑتی. تو دور سے مچھلی کو منگایا گیا، پھر بھون کے تل کے وغیرہ جو بھی پکایا گیا اور پکا کر آپ کے سامنے رکھا گیا. تو اسی وقت ایک سائل آ کے پکارا، بھیک مانگنے والے صاحب، کہ کوئی کچھ ہے تو دے دیجیے اللہ کے نام پہ. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمایا کہ یہ جو ابھی پکائے تھے اس کو دے دو اس سائل کو. تو لوگ کہنے لگے ہم اتنی مشکل سے آپ منگائے تھے، طبیعت خراب ہو گئی تھی آپ کی، اور آپ اتنے محنتوں سے ہم اس کو دور دور سے لائے ہیں اور آپ دے دیں گے ان کو؟ پوری کی پوری ہوگی، ساری کی ساری دے دو فرمائے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ قرآن کی آیت تلاوت فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. تو جب تک انسان وہ چیزیں خرچ نہیں کرے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے تو جب تک وہ کامل ایمان تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا. ایک اور واقعہ ہے، بڑے اولیاء میں سے ایک بڑے ولی گزرے ہیں، ولی کامل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد اور آپ کے ماموں جان بھی ہیں، حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا واقعہ ہے کہ ایک بار آپ کی تجارت فرمایا کرتے تھے اور آپ کی دکان تھی مارکیٹ میں. وہاں پر اچانک آگ لگ گئی. آپ جب وہاں پر موجود نہیں تھے تو آگ لگ گئی اور کئی نقصان ہو گئے کئی لوگوں کے. خبر ملی آپ کو کہ الحمدللہ آپ کی دکان بچ گئی. دوسروں کی دکان جل گئی لیکن آپ کی دکان الحمدللہ بچ گئی ہے، آپ کا مال بچ گیا ہے، نہیں جلا. تو آپ الحمدللہ فرمائے بے ساختہ، بے اختیار. پھر آپ سوچئے یہ کہ میں کیا کر دیا، کہ کیونکہ آپ دوسروں کے لیے برا بھی نہیں چاہے تھے، لیکن وہاں پر مسئلہ کیا ہوا،
دوسروں کا نقصان ہو گیا اور میں دوسروں کے نقصان پر شکر ادا نہیں کیا، بلکہ میرا مال کو نقصان نہیں ہوا، وہ اس پر شکر ادا کر کیا، میں اس پر الحمدللہ کہا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کوئی میری بری نیت نہیں تھی اس میں، لیکن وہاں پر ایک اور پرابلم، اب تصوف کا نظریہ ہے دیکھیے آپ، کہ وہاں پر آپ کو اتنی ندامت ہوئی کہ میں اپنے جان اتنا مال بچنے میں اپنے خوش ہوا، بس اتنی بات پر خوش ہوا میں، بس میرے بھائیوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ ان کا نقصان ہو گیا، تو یہ الحمدللہ کیسا بول دیا میں؟ تو آپ اتنا بڑا گناہ اس کو آپ سمجھتے تھے کہ آپ 30 سال توبہ کرتے رہے اس گناہ پر، جبکہ ہم لوگوں کے تو گناہ ہی نہیں ہے یہ، بزرگوں کے ایسے اعلیٰ مدارج ہیں کہ وہ ان ایسے چیزوں کو بھی گناہ تصور فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم جو بھی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، چھوٹے ہیں الحمدللہ، اس کو یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم محاسبہ کرتے رہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں ہم کتنا ان احادیث کو ہم اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔